مفتی صاحب آپ نکاح کی اسپیڈ، نکاح کو کیا لکھا ہوا ہے پتہ نہیں، کہ اسپیڈ سے، بہت اسپیڈ سے پڑھاتے ہیں، تھوڑا آہستہ ہو جائے تو، یہ کہہ رہے ہیں نکاح بہت اسپیڈ سے پڑھاتے ہیں، خطبہ وطبہ، میرا خیال ہے یہ مقصد ہے. میں اس لیے اسپیڈ سے پڑھاتا ہوں کہ جو نکاح پڑھوانے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں ان کی عمریں دیکھ کے لگتا ہے کافی لیٹ ہو چکے ہیں یہ، تو اب ذرا اسپیڈ سے پڑھاؤ کیونکہ اب مزید لیٹ نہ کرو اس لیے ہماری نکاح پر خطبے کی اسپیڈ کیا ہوتی ہے، تھوڑی تیز ہوتی ہے اس لیے. اور دوسرا میں اتنے نکاح پڑھاتا ہوں کہ اگر میں وہ تجویز سے پڑھانا شروع کر دوں تو بھائی جو کام بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں اسپیڈ خود بخود بڑھ جاتی ہے. لوگ بہت زیادہ کہتے ہیں آپ نکاح پڑھا دیں، آپ نکاح پڑھا دیں، آپ نکاح، تو ہمیں اسپیڈ، اور ایک اصل وجہ تو وہ ہے کہ لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں تو اب تھوڑی اسپیڈ ہونی چاہیے. اچھا لوگ بھی عجیب عجیب طریقے سے پڑھا رہے ہوتے ہیں نکاح. بعض قاضیوں کو دیکھا اتنی تجوید کے ساتھ اور پتہ نہیں اول آخر اتنے درود شریف، پھر گواہوں کے نام، اور پھر 3 دفعہ قبولواتے ہیں. وہ بھی تکلف ہے بھائی، اتنا مشکل شریعت نے نکاح کو نہیں بنایا. گواہ ایک تو لکھے ہوئے ہوتے ہیں نکاح نامے میں، وہ تو کاغذی کارروائی کے لیے، اصل گواہ تو وہ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں، بس ان کی موجودگی میں نکاح ہو جائے. ہمارے ایک مسجد کے امام صاحب نکاح پڑھاتے تھے، جب لڑکی کا نام لیتے تو نام لے کے یہ کہتے اور اس گھر میں اس نام کی کوئی دوسری لڑکی بھی موجود نہیں ہے. اور اتنا زیادہ، تو مجھے وہ ایک واقعہ یاد آتا تھا کہ ایک وہمی آدمی، وہ نیتیں ہوتی ہیں نا لوگوں کی، بڑی لمبی لمبی نیتیں ہوتی ہیں، میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز ظہر کی پیچھے اس امام کے. اصل میں تو یہ ہے کہ جب آپ ظہر کی نماز پڑھنے آ رہے ہو تو کھوپڑی میں یہی ہے کہ ظہر پڑھ رہا ہوں، تو استحضار تھوڑا سا کر لے بھائی ظہر پڑھ رہا ہوں، بس یہ کافی ہے. اور جب امام کے پیچھے کھڑا ہوگا تو خود بخود نیت ہوتی ہے کہ امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، اکیلے نہیں پڑھ رہا. تو تھوڑا سا استحضار کرنا ہے بس. لیکن وہمیوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. پھر یہ بتانے کی ضرورت نہیں 4 رکعت پڑھ رہا ہوں تو 3 رکعت، تو جب ظہر ہے تو 4 ہی ہوں گی نا، تمہاری مرضی سے 2 تھوڑی ہو جائیں گی وہ. تو لیکن وہمی کس طرح کرتے ہیں، ہمارے استاد واقعہ سناتے تھے. ایک وہمی آیا مسجد میں، اب ایک تو زبان سے بھی کہتے ہیں، ان کو ڈر لگتا ہے پتہ نہیں دل میں نیت آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، تو زبان سے بولتے ہیں. اب زبان سے کہہ رہے ہیں میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز ظہر واسطے اللہ کے، یہ بھی ہے کہ اللہ کے واسطے ہو رہی ہے، کسی اور کے واسطے نہیں ہو رہی، پیچھے اس امام کے دل میں نیت کر لی یہ والا امام. اس کو خیال آیا کہ یار کنفیوژن ہو رہی ہے کہ یہ والا امام، بھائی بالکل اشارہ کر کے کہوں گا تو متعین ہوگا نا، ایسا نہ ہو کہ کیونکہ ذہن میں دوسرے بھی بندے آ رہے ہوتے ہیں اس وقت. تو پھر اشارہ کر کے کہتے ہیں پیچھے اس امام کے. اب اس کو وہم ہوا کہ یہ میری جو انگلی ہے یہ تھوڑی سی کرو ہے، تو جب میں نے یہ اشارہ کیا تو یہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا یوں گھوم کے یوں چلا جائے. تو پھر ایسے کر کے کہتا ہے قریب جا کے پیچھے اس امام کے، یہ جو امام ہے نا یہ والا. پھر خیال ہوا کہ یار ابھی بھی تھوڑا سا انگلی میں کیا ہے، خم ہے. بھائی پوری سیدھی انگلی تو نہیں ہوتی نا، تھوڑا سا قدرتی طور پر خم ہوتا ہے انگلیوں میں. پیچھے یہ والا امام. پھر بھی شبہ ہوا تو جا کے امام کو دھکا دیکھتا ہے، کہتا ہے پیچھے اس امام کے. اور میں نے وہمی دیکھے ہیں نیتوں میں، نیت میں ہی 15 منٹ لگا رہے ہوتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں. تو یہی حساب ہے، وہ نکاح ایسے پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ دولہا جو ہے نا بالکل اس کا پوری کائنات میں ثابت ہو جائے کہ یہی ہے، کوئی کنفیوژن نہ رہے. ہمارے نبی نے نکاح کیسے پڑھایا ہے، بخاری میں، ادھر خاتون بیٹھی ہوئی تھی، ادھر وہ صحابی. آپ نے ان صحابی سے پوچھا مہر میں کیا دو گے، انہوں نے فرمایا کچھ صورتیں یاد ہیں وہ ان کو زبانی یاد کرا دوں گا، فی الحال تو یہی مہر ہے اور کچھ جیب میں ہے نہیں. تو آپ نے فرمایا زوجتکہا بما معک من القرآن. زوجتو اس کا مطلب ہے، یہ جو میرا تفسیر کے لیکچر سن رہے ہیں ان کو پتہ ہے، سبحتو کی طرح. زوجتو میں نے نکاح کرایا، میں نے شادی کرائی، میں نے نکاح کرایا. زوجتو میں نے نکاح کرایا، کا مطلب اشارہ بھی نہیں کیا کیونکہ بات انہی سے چل رہی ہے نا بھائی، بات جس سے چل رہی ہے تو تم سے وہی مراد ہے. کا معنی تم. زوجتکا میں نے تمہارا نکاح کرایا، ہاں اس سے، ہاں شی کیونکہ ایک ہی خاتون تھی پوری محفل میں، تو اس کی طرف نہ اشارہ بلکہ ہاں یعنی اس خاتون سے. اس خاتون کا لفظ بھی لمبا ترجمہ ہے، ہاں کا معنی شی، ہر یعنی ہم کا نکاح کس سے ہو رہا ہے،
ہر سے ہو رہا ہے بس. بما معک من القرآن, ان صورتوں کے بدلے جو تمہیں یاد ہیں. یہ مہر, ہمارے یہاں مہر کیا, چلو سکہ رائج الوقت. وہ پھر معجل میں اتنی تجوید میں فرق آتا ہے, اس میں نکالنا منہ سے مشکل ہو جاتا ہے. عند الطلب, اور بھی بہت کچھ لگاتے ہیں, سکہ رائج الوقت. تو بھائی سکے رائج الوقت ہی ہوتے ہیں, ڈالر میں تھوڑی نکاح ہوگا پاکستان میں بیٹھ کر. مجھے بتاؤ جلیبی خریدنے جاتے ہو تو یہ کہتے ہو کہ 1 کلو جلیبی چاہیے سکہ رائج الوقت کے مطابق, سکہ رائج الوقت کے بدلے میں. وہ کہے گا جب تو پاکستان میں ہے تو کم وقت پیسوں کی جلیبی ملے گی نا, ڈالر میں تھوڑی ملے گا تجھے. سعودی عرب میں ہے تو ریال چلے گا, امریکہ میں ہے تو ڈالر چلے گا. تو یہاں بھی نکاح ہوگا تو سکہ رائج الوقت میں ہی ہوگا میرے بھائی. اور وہ تو سکے ہیں ہی نہیں, سکے تو پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے. تو اتنا تکلف ادھر, نبی کے نکاح میں اتنی سادگی, میں نے تمہارا اس سے نکاح کرایا قرآن کے بدلے جو تمہیں یاد ہے, بس یہ ہو گیا نکاح. اور ہمارے ہاں کتنا لمبا حساب کتاب چلتا ہے, اور بھی پتہ نہیں کیا کیا ہے. وہ جیسے میں تو بہت سے الفاظ بھول گیا ہوں. پہلے ہم جاتے تھے نا کسی نکاح میں تو اتنی لمبی گردان چلتی تھی نکاح کی, بچشمے کچھ اس طرح کے آتے تھے, بچشمے پتہ نہیں فلانے خود, بچشمے خود 4 گواہ, وہ گواہ پھر موکل اور وکیل, وہ پورے ایجاب و قبول میں یہ الفاظ آ رہے ہوتے تھے. پوری تفصیل, پوری گردان پڑھنے کے بعد دولہا سے کہتے تھے کیا آپ نے قبول کیا. دولہا بھول جاتا تھا کہ یہ بات چل کیا رہی ہے ابھی. وہ بھول جاتا ہے کہ وہ ہو کیا رہا ہے. تو اس لیے آرام سے, بھائی تو فلانی کا تمہارے سے نکاح کرایا, قبول ہے, ہاں بھائی چلو شاباش, آگے چلو. بہت سے اور بھی کام ہے دنیا میں, صرف یہی تھوڑی ہے.